پہلی کلاس سے لے کے 10ویں تک بچوں کو اگرچہ قرآن پاک کا ترجمہ صرف پڑھایا جائے. سیرت کے حوالے سے مضامین تمام کلاسوں میں شامل کیے گئے ہیں. ہمارے جو اسکول اور کالج یا یونیورسٹیز سے جو بچے پڑھتے ہیں انہیں قرآن کا علم اتنا نہیں ہوتا, اور وہ بچے جو مدرسے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اچھے سائنٹسٹ نہیں بن پاتے. تو اب مدارس میں دنیاوی تعلیم جسے جدید تعلیم دی جاتی ہے. کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھی دینی تعلیم کی ضرورت. اسلام دراصل ہے کیا؟ اسلام امن, محبت, رواداری, پیار اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان, آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخص موجود ہے, حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے, اور اس کے ساتھ ساتھ نمائندہ خصوصی ہیں وزیر اعظم برائے بین المذاہب ہم آہنگی و مشرق وسطیٰ. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کچھ اہم باتیں ان سے. اشرفی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ادھر بحریہ مسجد میں آپ آتے ہیں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے, تو یہاں پہ کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. حقیقی بات یہ ہے کہ بحریہ کی جو گرینڈ جامع مسجد ہے, بلکہ تمام جو مساجد ہیں, یہ پاکستان کی مساجد سے تھوڑا مختلف ہے. ماشاءاللہ یہاں پر آپ کو کوئی ایسا ماحول نہیں ملے گا جس میں کوئی فرقہ وارانہ تشدد کی بات ہو, نفرت کی بات ہو. محبت کی بات ہوتی ہے, دین کی بات ہوتی ہے, اور میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام کی یہ 7ویں بڑی مسجد ہے. یعنی دنیا اسلام کی جو 7 مساجد ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. اسی طرح جو بحریہ کی کراچی کی مسجد بن رہی ہے, مکمل تکمیل کے مرحلے میں ہے, وہ دنیا اسلام کی 4 بڑی مساجد میں سے ایک ہے. رقبے کے اعتبار سے تو ممکن ہے وہ تیسری, لیکن چونکہ الاقصی کا ایک اپنا مقام ہے تو میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر بحریہ کی انتظامیہ نے جس طرح اس کو مینج کیا ہے, یعنی تقریباً 1 لاکھ لوگ جمعے میں اگر مکمل ہو تو آتے ہیں, بلکہ بعض اوقات زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح آج آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کہ جو آج کی ہمارے یہاں اندازہ ہے خواتین کو نکال کے وہ 70 سے 80 ہزار لوگ جو ہیں جمعے میں تھے. اور یہ اللہ کا کرم ہے, جس دن میں آتا ہوں اس دن اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اب مستقل میں نے یہاں جمعہ شروع کیا ہے تو. اور پھر اس میں قرآن کی لائبریری جو ہے وہ ایک بڑی, ابھی ہمارے ہاں یورپی یونین کے سفیر آئی تھی, کچھ اور سفراء آئے تھے, تو انہوں نے کہا ہم نے اتنی اچھی کلیکشن اور اتنی خوبصورت, اور یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھی کہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بحریہ ٹاؤن کا, بحریہ کے جو مالک ہیں ملک ریاض صاحب, ان کے بیٹے علی اور انتظامیہ, یہ ان کا بڑا کردار ہے یہاں. اور آپ دیکھتے ہیں آج بھی آپ نے دیکھا کہ 1 لاکھ کے قرب و جوار لوگوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا, لیکن آپ نے دیکھا سب کے لیے ماشاءاللہ مسجد کے اندر باہر انتظامات, تو یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے. اشرف صاحب, بہت اچھی بات کی آپ نے, اور آپ نے اپنی بات کے دوران ایک بات کی کہ فساد و فتنے جو ہے لوگ پھیلا رہے ہیں. اس متعلق آپ کیا کہیں؟ مسجد ایک ایسی جگہ جہاں سے آپ کو دین کا درس دینا چاہیے, لوگوں کو اسلام کی راہ پہ چلانا چاہیے, وہیں سے فتنے اور فساد پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے متعلق کہ کیسا اقدام ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, وہ کسی نے کہا تھا کہ جو نمازی ہیں انہوں نے جوتے چوری کرنے شروع کر دیے, تو کہنے والے نے کہا کہ نمازیوں نے نہیں, جوتا چوروں نے نمازیوں کا روپ دار لیا. اسی طرح مسجد تو امن کی جگہ ہے. ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں مسیحی نجران کے مسیحی آئے ہوئے تھے, تو وہ کھڑے ہوئے کہ جی ہمارا وقت ہے اس وقت عبادت کا. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ یہاں, یعنی بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, فرمایا یہاں تم عبادت کر لو. مسیحیوں کو کہا کہ تم اپنی عبادت یہاں کر لو. تو مسجد تو امن کی جگہ ہے, رواداری کی, محبت کی, اخوت کی. ہماری مسجد میں اگر آپ دیکھیں اس گرینڈ مسجد میں تو نکاح کے جو تقریبات ہیں, یا ویسے یعنی تمام مکاتب فکر کے لوگ آپ کو جمعے میں نظر آئیں گے, بلا تفریق نظر آئیں گے. اور بحریہ کا یہی میں سمجھتا ہوں, میں پوری دنیا میں اور پاکستان میں, کہ ہمارے جو تقریباً 56 مساجد ہیں بحریہ کے انتظام, سب میں یہ ایک ہی ہے کہ ہر قسم کی فرقہ واریت سے پاک, ہر قسم کے تعصبات سے پاک. اور مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے. ابھی آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہم دارالافتاء اور پیس سینٹر بنا رہے ہیں, تاکہ امن کا, محبت کا, رواداری کا اور پاکستان کے استحکام کا پیغام جو ہے وہ روز و شب یہاں سے جاتا ہے, اور اسے ہی ہم نے مضبوط کرنا ہے.
کچھ تو لوگ آپ جیسے ہیں جو کہ امن اور محبت کا پیغام دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے پاکستان میں جو بنا سوچے سمجھے کسی کو بہت جلدی کافر کہہ دیتے ہیں یا فتویٰ جاری کر دیں، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فتویٰ جاری کرنا مفتی کا کام ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی مذہبی عام زندگی میں فتویٰ وہ شخص بھی دے دیتا ہے جس بیچارے کو قل هو اللہ کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں آتا. تو لہٰذا یہ سسٹم پاکستان میں نہیں ہے، دنیا میں ہے. دنیا کے میں سعودی عرب میں، مصر میں، ہر جگہ دارالافتاء وہ حکومت کے، اسی لیے ہم نے یہاں جو بحریہ ٹاؤن میں دارالافتاء بنا رہے ہیں، اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ حقیقی طور پر علماء جو ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، مفتیان جو ہیں، وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں. اور انشاءاللہ اس کو ہم سوشل میڈیا پر بھی، باقی جگہ پر بھی اس کے بہتر اثرات ہوں گے. مجھے ایک بات یہ بتائیے حافظ صاحب کہ ہمارے جو اسکول اور کالج یا یونیورسٹیز سے جو بچے پڑھتے ہیں، جو ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، انہیں قرآن کا علم اتنا نہیں ہوتا، اور وہ بچے جو مدرسے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اچھے سائنٹسٹ نہیں بن پاتے. یہ تفریق کیسے ختم ہو میں سکتی ہے؟ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو اب مدارس میں دنیاوی تعلیم، جسے جدید تعلیم دی جاتی ہے. کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھی دینی تعلیم کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے موجودہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، نئے وفاق کھلے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہر مدرسہ پابند ہے کہ وہ ایف اے تک اپنے بچوں کو تعلیم دے. یہ اتفاق ہوا ہے مدارس کی تنظیموں کا اور حکومت کا. انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. کالجز اور یونیورسٹی کے اندر جدید تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے، اور دینی اداروں میں جدید تعلیم جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ یہ گیپ جلد ختم ہوگا. آپ دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اسکول کے بچوں کو پہلی کلاس سے لے کے 10ویں تک بچوں کو اگرچہ قرآن پاک کا ترجمہ صرف پڑھایا جائے اور اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے کہ پہلی سے 10ویں تک بچہ مکمل قرآن پڑھ جائے، تو کیا یہ ایک بہتر اقدام نہیں ہے اور اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے اس طرف بہت کام ہوا ہے. اور جیسا کہ عمران خان صاحب نے یہ ایک بڑا کام کیا ہے کہ سیرت کے حوالے سے مضامین تمام کلاسوں میں شامل کیے گئے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ گیپ دور ہو جائے گا. ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے، ایک بہت سادہ سوال ہے مگر یہ بہت ہی پیچیدہ بھی ہے، کہ اسلام دراصل ہے کیا؟ اسلام امن، محبت، رواداری، پیار، الفت اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام. ناظرین، بہت ہی اچھی بات کی اشرفی صاحب نے کہ اسلام پیار، محبت، اخوت اور سب سے بڑھ کر برداشت کا نام ہے. ہمارے معاشرے میں دراصل بدقسمتی سے یہ برداشت ہی ختم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں یا مسجدوں سے باہر اچھے مکتب پہ بیٹھے ہوئے لوگ یا نیچے کے لیول کے لوگ، ہر شخص اتنی غصے میں یا اتنے جلال میں رہتا ہے کہ اسے کسی کو کافر کہنے میں یا کسی پہ فتویٰ لگانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ مل جل کر پیار محبت سے، اخوت سے اور برداشت کے ساتھ رہیں. یہ آج کا بہت ہی اچھا پیغام تھا جو کہ اشرفی صاحب نے دیا. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.